بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف المرسلین المبعوث رحمة للعالمین اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام شرعی مسائل میں حاضر ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر ضروری ہے یا کہ نہیں، اور اس کا اگلا جز ہے کہ سائل کے نزدیک ضروری نہیں ہے، صرف ترجمے پر ہی اکتفا کرنا چاہیے، اس ترجمہ ہی کافی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ قرآن کریم، یہ کلام الہی، یہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور اس سے ہدایت اور رہنمائی ممکن نہیں جب تک کہ اس کو سمجھا نہ جائے، اور کوئی چیز بھی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے معانی، اس کے مفاہیم آپ کو معلوم ہوں، یا کسی بھی زبان میں اگر کوئی لفظ بولا جائے تو بولتے ہی اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے، تو پھر اس کا فائدہ ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اور عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ جب تک ہم عربی زبان نہیں سیکھتے، اس پر مکمل دسترس حاصل نہیں ہوتی، وہ صحیح طریقے سے نہیں آتی، تو ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے، اور جب نہیں سمجھ سکتے تو پھر ہمارے لیے اس کا راہ ہدایت فراہم کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن اگر سمجھیں گے نہیں تو اس پر عمل ممکن نہیں ہے۔ ہم تو اجمی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عربوں کو بھی اس کے بے شمار کلمات اور آیات ان کے لیے ڈکشنریز دیکھنا پڑتی ہیں، اس کی شرح اور معانی پر غور کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان کے معانی کو نہ سمجھیں، نہ دیکھیں، تو وہ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اب تمہیدی طور پر میں اپنے معزز سائل سے گزارش کروں گا کہ علماء کے بیان کردہ اقوال، علم تفسیر کی اہمیت اور اس کے ذرائع بتانے سے پہلے صرف اتنا نوٹ کرے کہ تفسیر کا معنی کیا ہے۔ تفسیر یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا، وضاحت کرنا، اس کے معانی کی مراد بتانا، اور اسلامی اصطلاح میں مسلمانوں کے لیے قرآن کریم کی تشریح اور وضاحت کرنے کو علم تفسیر کہتے ہیں۔ اب مزید جانے کے لیے
مزید سمجھنے کے لیے پہلے میں سائل سے گزارش کروں گا اور سامعین سے بھی کہوں گا کہ ہم اگر قرآن کریم سے پوچھتے ہیں تو کیا قرآن کریم تفسیر کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ تو معزز سامعین اور ناظرین، جو لوگ بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ بھی قرآن کریم سنتے ہیں، ان کو یقیناً یہ پتہ ہوگا کہ قرآن کریم میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ اور پہلی وحی یہ تھی اقرا، پڑھیے۔ اس کے علاوہ سورہ مزمل میں اللہ کریم نے فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن کریم سے وہ پڑھیے جو آپ کو آسان لگتا ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ گویا ان دونوں آیات سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم نے خود ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور پڑھنا فقط یہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، پڑھنے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح اسی چیز کو قرآن کریم نے ہی سورہ مزمل میں مزید آگے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور اے میرے محبوب قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ گویا ان دونوں آیات میں اللہ کریم نے قرآن کریم پڑھنے کے دو اسلوب بیان کر دیے۔ اب پڑھنا ان الفاظ سے، ان آیات سے ثابت ہو گیا۔ اب رہ گئی بات تفسیر کی کہ کیا قرآن کریم تفسیر کے حوالے سے بھی بیان کرتا ہے؟ تو معزز سامعین و ناظرین، اس حوالے سے سورہ النحل کی آیت نمبر 44، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر عظیم یعنی قرآن نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ پیغام اور احکام خوب واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارے گئے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اسی طرح معزز سامعین و ناظرین، سورہ النحل کی آیت نمبر 64 میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نہیں اتاری مگر اس لیے کہ آپ ان پر وہ امور واضح کر دیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ اگر غور کریں تو میں نے تعریف میں یہ بیان کیا تھا کہ تفسیر سے مراد معانی کو واضح کرنا اور بیان کرنا۔ تو ان دونوں آیات کریمہ میں لفظ پہلی میں استعمال ہوا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ کریم نے کلمات استعمال کیے ہیں لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، اس سے مراد واضح کرنا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ان تینوں چیزوں میں، پڑھنے میں اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں اور واضح طور پر بیان کرنے میں واضح فرق ہے۔ اگر صرف پڑھنے کا حکم ہوتا، پڑھنے کی ترغیب ہوتی تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ سے لوگوں کو بیان کریں تو یہ آیت کریمہ اور یہ کلمات نہ آتے۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات کریمہ ہیں جن سے ہم استدلال کر سکتے ہیں، مگر
وقت میں اتنی وسعت نہیں کہ میں مزید آگے باقی آیات بیان کروں، اتنا کافی ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے اور اس کو مزید واضح کرنے کا، بیان کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور یہ اس کے معانی کو واضح کرنا، امور کو واضح کرنا، بیان کرنا، یہی تفسیر ہے۔ اب جو سائل نے یہ کہا ہے کہ صرف ترجمے پر اکتفا کرنا چاہیے، اس کی معلومات کے لیے گزارش یہ ہے کہ یہ ترجمے کا لفظ ہے یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عرب قرآن کریم کے لیے ترجمے کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں ترجمہ تو معانی القرآن، ترجمہ تو مفاہیم القرآن۔ ان کے نزدیک قرآن کریم کا ترجمہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ جو کرتے ہیں یہ اس کے معانی کو بیان کرتے ہیں، اس کے مفاہیم کو بیان کرتے ہیں۔ تو گویا یہ جو ترجمہ ہے یہ بھی ایک مختصر تفسیر ہے۔ تو اب سائل کا ایک تو سوال جو ہے وہ یہ حل ہو گیا کہ وہ آدھی تفسیر پر تو قائل ہے کہ تفسیر ترجمہ پڑھیں تو اس کی معلومات کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ ترجمہ بھی تفسیر ہی ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ بہت ساری تفاسیر ہیں، ایک جلد سے لے کر 10 جلدوں تک، 20 جلدوں تک بھی تفاسیر ہیں، لیکن ان میں سب سے چھوٹی تفسیر جس کا نام ہے تفسیر جلالین۔ اب یہ تفسیر جلالین جو ہے اس کا حجم کیا ہے کہ جتنے قرآن کریم کے الفاظ ہیں اتنے ہی اس تفسیر کے بھی الفاظ ہیں۔ اب اگر ہم جو اردو کے تراجم ہیں ان کے کلمات کو دیکھیں تو وہ قرآن کریم کے کلمات سے کئی گنا بڑھ جائیں گے، مگر تفسیر جلالین جو کہ قرآن کریم کی چھوٹی تفسیر ہے سب سے، اس کے کلمات انہی قرآن کریم کے کلمات کے مطابق ہیں، تو علماء نے اس کو بھی تفسیر قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ جو تفسیر ہے یہ ضروری ہے، اس کے بغیر عرب ہوں عجم ہوں کوئی بھی قرآن کریم کے جو تمام کلمات ہیں، قرآن کریم کی تمام آیات ہیں، قرآن کریم کے تمام احکام ہیں، قرآن کریم کے تمام فرامین ہیں، ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ علامہ ابو طالب شالبی کہتے ہیں کہ تفسیر کے معنی لفظ کی وضع کا بیان کر دینا، خواہ وہ حقیقت ہو یا مجاز ہو۔ جیسے صراط کے معنی راستہ ہے، سیب کے معنی بارش ہے، اور کفر کا معنی انکار ہے۔ اور قرآن کریم میں جو بیان کیا گیا ہے اور صحیح سنت میں اس کی تعیین کی گئی ہے اس کو ظاہر کرنا تفسیر کہتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، علم تفسیر اس کے بارے میں علماء نے بیان کیا ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں ان سب میں سے یہ افضل اور بہتر علم ہے۔ اس لیے کہ جوں جوں قرآن کریم نازل ہوتا، جوں جوں آیات کریمہ نازل ہوتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام پر آیات کی تلاوت کرتے تو اس کے ساتھ ساتھ ان آیات کی وضاحت بھی فرما دیتے تھے، ان آیات کی تفسیر بھی بیان کر دیتے تھے۔ صحابہ اکرام دریافت فرماتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما دیتے تھے، وضاحت فرما دیتے تھے۔ تو گویا کہ تفسیر بیان کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب تفسیر میں مختصراً یہ کیا ہوتا ہے کہ تفسیر کے مختلف اجزاء ہیں۔ اب ان میں سے پہلا یہ ہے کہ قرآن کریم کی ادائیگی کے طریقے کیا ہیں، یعنی الفاظ قرآن کو کس کس طرح پڑھا جائے، یعنی قراءت کرنا، تجوید کرنا، احکام سے پڑھنا، یہ دراصل تفسیر کے علوم میں سے ہے۔
اس کی توضیح کے لیے قدیم عربی مفسرین اپنی تفسیروں میں ہر آیت کے ساتھ اس کی قرأتیں اس کو کس کس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے تفصیل سے بیان کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے اب ایک مستقل علم بن چکا ہے جس کو علم قرأت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو گویا علم قرأت یہ بھی علم تفسیر کا ایک حصہ ہے، اور الفاظ قرآنی کے مفہوم یعنی ان کی لغوی جو معنوی حیثیت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سمجھا جائے، اور ان کو سمجھنے کے لیے علم لغت کی ضرورت ہے، اور اسی بنا پر اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور کتابوں میں یعنی تفسیر کی کتابوں میں علماء لغت کے حوالے سے عربی ادب کے شواہد بکثرت موجود ہیں۔ الفاظ کے انفرادی احکام یعنی ہر لفظ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ اس کا مادہ کیا ہے، یعنی وہ بنا کیسے ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر ہمیں معانی معلوم نہ ہوں تو عربی زبان اتنی وسیع ہے، اس کے اتنے مفہوم ہیں کہ مفاہیم کا متعین کرنا بغیر تفسیر کے ممکن نہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے عین، عربی میں عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور عربی میں عین وہ جو چشمہ پھوٹتا ہے زمین سے اس کو بھی کہتے ہیں، اور عربی میں عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اب میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں کہ عربی میں کہتے ہیں کہ لنا فیہم عیوننا، کہ ان میں ہماری آنکھیں ہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ ان میں ہماری آنکھیں ہیں، تو اب لفظ تو آنکھیں ہیں، ترجمہ آنکھیں ہیں، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر ہمارے جاسوس ہیں۔ فیہم عیوننا، کہ ان میں ہمارے جاسوس ہیں۔ تو گویا کہ عین لفظ جو ہے اس کے معانی مختلف ہیں، اگر تفسیر بیان نہ کی جائے تو یہ ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اس میں کچھ چیزیں علم نحو کے حوالے سے ہوتی ہیں کہ یہ جو ہے یہ کلمہ اس کی حیثیت کیا ہے، فاعل ہے، مرفوع ہے، مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، تو اس حساب سے اس کے معانی کی تعیین کی جاتی ہے، اور آیت کریمہ کا جو سیاق و سباق ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس سے بھی معانی کی تعیین ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر میں ہی ضروری ہے کہ آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے، کہ یہ آیت کریمہ ہمیں اگر سمجھنی ہے کہ یہ کب نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، تو اس سے آیت کریمہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو شان نزول کو بیان کرنا، اور آیات میں سے پہلی آیات نازل ہونے والی کون سی ہیں، اور ایک ہی حکم کے بارے میں پہلی آیت کون سی ہے، پھر اس کے بعد تدریجاً دوسری آیت کون سی ہے، پھر تیسری آیت کون سی ہے۔ اس کے علاوہ ناسخ و منسوخ کا علم، چونکہ بعض آیات کریمہ ہیں کہ اللہ کریم نے ایک حکم فرمایا، اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا، اور جب تک ہمیں اس کی تفسیر معلوم نہ ہو تو ہم نہیں جان سکتے کہ کون سی آیت کریمہ ناسخ ہے اور کون سی آیت کریمہ منسوخ ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آیت کریمہ لیتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اور تم اپنی جانوں میں غور کرو، کیا تم نہیں دیکھتے۔ اب سائل کے مطابق ہم نے آیت کریمہ بھی پڑھ لی اور ترجمہ بھی پڑھ لیا، مگر اس سے کچھ معلوم نہیں ہوا کہ ہم کیا دیکھیں۔ جو دیکھ سکے، یعنی تم اپنی جانوں میں غور کرو
کیا تم نہیں دیکھتے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو ظاہری اعضاء نظر آتے ہیں، اور اگر ظاہری اعضاء کو بھی دیکھیں تو ان کے بھی نام اگر پتہ ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا بازو ہے، یہ ہمارا سر ہے، یہ ہماری آنکھیں ہیں، یہ ہماری ٹانگیں ہیں۔ لیکن یہاں کچھ اللہ کریم نے اور بیان فرمایا ہے، اور یہاں یہ ہے جو دیکھ سکے اور پھر اسے بیان کرے، یہی تفسیر ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اس ایک آیت کریمہ میں اس کی جو تشریح اور تفصیل ہے، اس کی جو تفسیر ہے، اس میں پورا علم الابدان سما جاتا ہے، یعنی پورا علم الابدان، اجسام کا جو علم ہے وہ اس آیت کریمہ سے ماخوذ ہے۔ اگر تفسیر ہم نہ پڑھیں تو ہم علم الابدان سے محروم ہو جائیں گے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اتنا جو معانی ہیں، جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، وہ بیان کر دیے ہیں۔ تو تفسیر سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب ایک اور بات بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ تفسیر کے ذرائع کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں جن کی بنیاد پر قرآن کریم کی تفسیر کی جا سکتی ہے۔ یقیناً اس کے لیے بھی اللہ کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور میں معزز سامعین و ناظرین سے اور سائل سے گزارش کروں گا کہ غور سے سنیں کہ ارشاد باری تعالی ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے تقسیم فرما دی کہ دو طرح کی آیات ہیں، ایک وہ ہیں جو محکم ہیں، یعنی واضح ہیں، اپنے حکم میں کلیئر ہیں، اور دوسری وہ ہیں جو متشابہ ہیں کہ جن کا حکم، جن کا مدعا، جن کا مقصود، جن کا معنی، جن کا مفہوم، جن کی مراد، جن کا مقصود سوائے غور و خوض کے اور سوائے تفسیر کے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب جو آیات محکمات میں سے ہیں، اب ان کے حوالے سے میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں کہ ان کو بھی اگر ان کی بھی تفسیر بیان نہ کی جائے تو وہ بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ مثلا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ آیت کریمہ محکمات میں سے ہے کہ اس میں واضح حکم ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے کہ ارشاد باری تعالی ہے اقیم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب معزز سامعین و ناظرین، آپ پورا قرآن کریم پڑھ لیں، کہیں بھی قرآن کریم نے نماز پڑھنے کا طریقہ، اس کا انداز، اس کا اسلوب بیان نہیں فرمایا۔ زکوٰۃ کے بارے میں حکم دیا، لیکن کہیں بھی زکوٰۃ کا نصاب اور اس کی مقدار قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اب میں سائل سے سوال کرتا ہوں کہ اقیم الصلاۃ، یہ قرآن کریم کا ایک لفظ ہے، یہ حکم ربانی ہے جو کہ ہمارے ارکان اسلام میں سے ہے نماز، اس کے لیے۔ تو اگر ہم تفسیر میں نہ جائیں تو پھر ہم کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ اب اس کی تفسیر کیسے ہے کہ جو میں نے پہلے عرض کی کہ صحابہ اکرام جب بھی کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تھی آقا کریم سے وہ دریافت کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نماز کا حکم نازل ہوا، تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ یہ حکم تو آ گیا قائم کرنے کا، تو کیسے پڑھیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔
جس طرح میں کرتا ہوں تم بھی کرتے جاؤ. تو گویا یہ قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد میں بیٹھنا، یہ اس کی تفصیل اور تفسیر اور وضاحت قرآن کریم میں نہیں ہے. اس کی تفصیل ہمیں اور تفسیر حدیث نبوی سے ہی ملتی ہے اور آقا کریم کے عمل مبارک سے ثابت ہے. اب اسی طرح جو آیات متشابہات ہیں وہ تو بدرجہ اولا ضروری ہے کہ ہم ان کو سمجھنے کے لیے تفاسیر کا سہارا لیں، تفاسیر کو دیکھیں. معزز سامعین و ناظرین، چونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے، میں جسٹ اتنا بیان کر دوں کہ تفسیر کے طریقے کون کون سے ہیں، تفسیر کی اقسام کیا کیا ہیں، تاکہ ہمارے سامنے ایک صورتحال واضح ہو جائے کہ علماء نے اس موضوع کو، اس علم کو چھوڑا نہیں ہے، اور علماء نے اگر اس کو بیان کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ عمل اور کوشش فضول نہیں ہے. یقیناً اس چیز کو سمجھ کر کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس کو امت تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تفسیر بیان کی جائے. لہٰذا جو تفسیر ہے اس کی تقریباً 6 قسمیں ہیں. ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر بالقرآن، کہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے ہی کی جائے. یعنی اگر ایک آیت کریمہ اللہ کریم نے نازل فرمائی ہے تو اس کی دوسری آیت کریمہ سے اس کی تفسیر ہوتی ہو. اب اس کی جو وضاحت ہے وہ میں جاتا ہوں پہلے بتا دوں کہ دوسری کیا نام ہے، تفسیر القرآن بالقرآن، اور اس کے بعد تفسیر القرآن بالاحادیث. تیسری چیز تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، اور چوتھی تفسیر القرآن باقوال التابعین، اور تفسیر القرآن بلغت العرب، تفسیر القرآن بعقل السلیم. معزز سامعین و ناظرین، اب تفسیر القرآن بالقرآن، اس کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو بے شمار مثالیں ہیں، لیکن میں صرف ایک ایک مثال دے کے اسی پر اکتفا کروں گا کہ تفسیر القرآن بالقرآن، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کریم کا فرمان مبارک ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے بیان کر دیا ہے، سن لیا ہے. اس میں جو لفظ ہے انعمت علیہم، کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب جن پر انعام کیا ہے، اب وہ یہاں اس مقام پر تو معلوم نہیں ہے کہ انعام کن پر کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں. چونکہ یہ ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ جن پر اللہ کریم نے انعام کیا ہے وہ کون سے لوگ ہیں، تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. اس آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 96 ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. تو گویا اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے لفظ انعمت علیہم کی تفسیر خود بیان فرما دی کہ وہ لوگ صدیقی انبیاء کرام اور صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں. اسی طرح معزز سامعین و ناظرین، تفسیر کا دوسرا طریقہ اور ماخذ ہے تفسیر القرآن بالحدیث، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تفسیر. قرآن کریم کی تفسیر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں کرنا تفسیر القرآن بالحدیث اور تفسیر القرآن بالسیرہ کہا جاتا ہے۔ خود قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارسال کرنے کا، مبعوث فرمانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اپنے اقوال، افعال اور عملی زندگی سے آیات قرآنیہ کی تفسیر اور تشریح فرمائیں۔ تو جس طرح اللہ نے انسانی زندگی کو بندگی بنانے کے لیے اپنے احکامات کو قرآن حکیم میں نازل فرمایا ہے، اسی طرح ان احکامات پر عمل درآمد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عملی زندگی کو در حقیقت قرآن پاک کی عملی تفسیر بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ جو کچھ بھی احکامات قرآن ہیں ان پر سب سے پہلے آپ ہی نے عمل فرمایا، عمل کر کے دکھایا اور احکامات خداوندی کو عملی جامہ پہنایا۔ اب آقا کریم کے عمل مبارک سے صحابہ اکرام نے دیکھا کہ خواہ وہ ایمان ہو، خواہ وہ توحید ہو، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، جہاد ہو، جنگ و جدال ہو، قربانی ہو، عزم و استقلال ہو، صبر و شکر ہو، جس چیز سے بھی تعلق ہے، حسن معاشرت، حسن اخلاق، ان سب کو قرآن کریم میں سب سے عمدہ تفسیر کہا جائے گا، جو کہ آقا کریم کے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ تو گویا قرآن کریم کی جو تفسیر ہے وہ آقا کریم کے اعمال مبارک سے، افعال مبارک سے، اقوال مبارک سے کی جائے گی تو اس کو تفسیر القرآن بالحدیث کہا جائے گا۔ اب اس قسم کی تفسیر کے حوالے سے ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، ارشاد باری ہے، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ اب اس آیت کریمہ میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، الخیط الابید اور الخیط الاسود۔ ان کا معنی ہے کہ سفید دھاری اور سیاہ دھاری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیط ابید اور خیط اسود کی مراد کو اپنے ارشاد مبارک سے واضح فرمایا۔ ارشاد ہوا، انما ذالک سواد اللیل وبیاض النہار۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خیط ابید سے مراد صبح صادق ہے اور خیط اسود سے مراد صبح کاذب ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اب یہ خیط الابید اور خیط الاسود یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ صحابہ کرام کو اس کی سمجھ نہیں آئی تھی، اپنے انہوں نے مفاہیم پہنانے شروع کر دیے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی، اور اسی طرح بے شمار آیات کریمہ ہیں جن کی آپ نے تفسیر بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب نازل ہوا اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب یہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مغضوب علیہم کون ہے اور ضالین کون ہیں۔ اس کی وضاحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک سے فرمائی کہ مغضوب علیہم یعنی جن پر غضب ہوا ہے اس سے مراد یہود ہیں، اور ضالین جو گمراہ ہیں اس سے مراد نصارہ ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، تفسیر کا تیسرا طریقہ اور ماخذ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ ہے کہ حضرت صحابہ اکرام
قرآن کریم کو سنتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عملاً اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے اور آپ کے اقوال کو سنتے، آپ کے اعمال کا مشاہدہ کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ اور اس بارے میں پھر جن جن آیات کریمہ کی صحابہ اکرام نے تفسیر بیان کی ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن باقوال الصحابہ۔ اس کے بھی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں ہر ایک مثال کو واضح کر سکوں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور در ذائل آیت کی تفسیر دریافت کی۔ فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین میں سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ اب یہ زمین و آسمان دونوں جڑے ہوئے تھے، ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اس کی تفسیر معلوم کرو، وہ جو تفسیر بتائیں گے وہ مجھے بھی بتائیے۔ وہ شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ آسمان خشک تھے، ان سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین بہنج تھی، اس سے کچھ اگتا نہیں تھا۔ بارش کے طفیل یہ پودے اگانے لگی، گویا آسمان کا فتق یعنی پھٹنا بارش کے ساتھ ہے اور زمین کا پھل اور پودے اگانے سے۔ اس شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تفسیر بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو خصوصی علم عطا ہوا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو لفظ تھا کانتا رتقا، یہ صحابی کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے دوسرے صحابی سے پوچھا اور اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی۔ معزز سامعین و ناظرین، بے شمار اور بھی آیات ہیں، چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی لقب ہے کہ آپ حبر الامہ ہیں، کہ امت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ آپ تفسیر کے سب سے بڑے عالم تھے، اور آپ کتب حدیث کے جو ابواب ہیں ان میں دیکھیں تو محدثین نے خصوصی طور پر تفاسیر کے ابواب قائم کیے ہوئے ہیں، اور جن جن صحابہ اکرام نے جو جس آیت کی تفسیر بیان کی ہے اس کو محدثین نے بیان کیا ہوا ہے۔ تو ان صحابہ اکرام میں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اب اس کے بعد چوتھا ماخذ ہے القرآن باقوال التابعین، اور اس کے بعد پھر پانچواں ماخذ ہے القرآن بلغت العرب، اور اس کے بعد چھٹا ہے القرآن بعقل سلیم۔ ان تینوں طریقوں سے بھی تفاسیر کی گئی ہیں اور قرآن کریم کے مفاہیم اور مضامین کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لہٰذا اس ساری گفتگو سے، اس ساری بحث سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم ہم تفسیر کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ معزز سامعین، ٹائم نہیں ہے کہ میں اب باقی جو ذرائع ہیں، جو طریقے ہیں، ان کی مثالیں آپ کے سامنے بیان کر سکوں، لیکن یہ بتانا مقصود تھا، یہ سمجھانا مقصود تھا، یہ عرض کرنا مقصود تھا کہ علم تفسیر جو ہے وہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتے۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، صحابہ اکرام نے بھی اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، تابعین نے بھی اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی
تو یہ سارے علماء امت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام، علماء کرام قرآن کریم کی تفسیر کا اہتمام نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر خاص طور پر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ۔